السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا پہلی ویڈیو میں کہ انشاءاللہ عز و جل میرے اس اسلامی مسائل چینل پر آپ رمضان المبارک میں رمضان کے تعلق سے رمضان کے مسائل، روزہ کس کو پر فرض ہے، کس کو پر فرض نہیں، روزے کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں آپ سے انہی مسائل پر بات کروں گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب یہاں سے آپ روزانہ ایک ویڈیو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو اچھی طرح سے اچھے انداز میں جواب دے دیا جائے گا کہ جس سے آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ تو چلیے آج چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے ٹاپک پر۔ آج کا ٹاپک ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں، کون روزہ رکھے اور کون روزہ نہیں۔ روزہ ویسے تو ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، جیسے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر روزہ بھی فرض ہے، اور رمضان شریف کے 30 روزے اس کو پر فرض ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بچے کو روزہ کب رکھایا جائے، یعنی جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو روزہ کب رکھنے کی تلقین کی جائے اور ان کو کب روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، اس کو پر میرے آقا حضور سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اس بچے کو روزہ رکھائے، اس بچے کو روزہ رکھوائے اور اس کو روزہ رکھنے کا حکم دے۔ جب 11ویں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز اور روزے کا اس کو حکم دے، اور اگر 11ویں سال میں بھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا ہے، تو ولی کو پر واجب ہے اور ولی کو پر لازم ہے کہ وہ اس کو پر شدت کر سکتا ہے، اس کو مسجد بھیجنے کے لیے اور اس کو روزہ رکھوانے کے لیے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 325 میں ہے، اور فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوایا جائے، یعنی بچہ جسم کے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزہ رکھ لے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، 11ویں سال میں پڑ گیا تب نہیں رکھتا ہے، تب اس کو مار کر یعنی اس کو پر شدت کی جائے، اس کو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ یہ اس کو پر فرض ہے جو اس کا ولی ہے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے، روزے کے لیے نیت شرط ہے، لہذا نیت روزہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن صبح و صادق بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا، اس لیے کہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور روزے کی نیت ہی ہے کہ اگر روزے کی نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھئی صبح کو کھا لیا، اب شام تک جو ہے ہم بھوکے رہے پیاسے رہے، چاہے وہ میری ماں بہن ہو یا میرا بھائی کوئی بھی ہو، اگر بھوکے رہے اور سوچے کہ ہم بنا نیت کے شام تک ایسے ہی گزار لیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ رد المختار میں ہے، فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی، اس سے ظہر کبریٰ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جب بھی نیت کر لے روزہ ہو جائے گا، یعنی دوپہر تک، ظہر کبریٰ تک، نصف النہار تک اگر انسان روزے کی نیت کر لے تب بھی روزہ ہو جائے گا، اور ظہر کے بعد یعنی نصف النہار جب سورج ڈھلنے لگے اس کے بعد نیت کرے گا تب روزہ نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزانہ
رمضان کی نیت کرے تو یوں کہے کہ نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ یعنی اگر نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لے مستحب ہے، اور اگر دل کے مستحب ہے اگر زبان سے کہہ لے گا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں نیت کرنا چاہتا ہے تو رات کی نیت کیا ہے؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یہ رات کی نیت ہے، رات کو یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ صبح کو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ نمبر 5، عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کی جائیں گے جبکہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اس وقت کار آمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ یعنی انسان صرف زبان سے نیت کر لے، زبان سے عربی الفاظ کو ادا کر لے، جیسے میں نے ابھی نیت بتائی کہ نویت ان اصوم غدن، یہ عربی الفاظ ہیں۔ اگر ان عربی الفاظ کا اس کو معنی بھی آتے ہیں یعنی ترجمہ بھی آتا ہے تب تو اس کے دل کی اس نیت کو مانا جائے گا، ورنہ اس کے لیے دل کی نیت کافی ہے، اپنے دل میں نیت کر لے وہی اس کے لیے کافی ہوگا، ورنہ انسان زبان سے کہتا رہے عربی نیت کرتا رہے تب اس کی عربی نیت نہیں مانی جائے گی۔ یہی رد المختار کے اندر موجود ہے۔ نمبر 7، اگر دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوگا، یعنی اگر دل کے اندر نیت کر رہا ہے تب بھی اس کو پر لازم ہے کہ وہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر دل میں نیت یہ کر رہا ہے کہ میں اب سے روزہ دار ہوں اور صبح صادق کا وقت نکل گیا تب اس کا روزہ نہ ہوگا۔ یہ بہت باریک مسائل ہیں لیکن آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، دن میں نیت کام کی ہے کہ صبح و صادق سے نیت کرنے کے وقت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر یعنی معاملہ نہ پایا گیا ہو، البتہ صبح و صادق کے بعد بھول کر کھایا پیا یا جمع کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی دن میں وہ نیت کام کی ہے، اگر انسان صبح و صادق سے پہلے نیت کر لیا تھا اور صبح میں نیت کیا، صبح صادق نکلنے کے بعد میں یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب دل میں نیت کر لیا نصف النہار یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے، اور اس اثنا میں اس بیچ میں اگر وہ جمع کر لیتا ہے یعنی بیوی سے مل لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا، لیکن وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ مانا جائے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کی نیت مانی جائے گی کہ ہاں اس نے نیت کیا، نیت جو ہے روزے میں شمار ہوگی لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جمع کرنے، کھانے پینے، انہی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔